प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So law of conservation of energy says the energy can be neither created nor destroyed but can be transferred from one form to another form। यानी ना हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। यानी हम खुद कोई एनर्जी नहीं बना सकते हैं, ना उसको ख़त्म ही कर सकते हैं। अल्लाह ने एक ऐसा कानून रखा है इस कायनात में, इसने जितनी भी एनर्जी इस कायनात में, इस यूनिवर्स में रखी है, वो कांस्टेंट है। जितनी भी हम और कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, खुद इंसान कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता है, ना उन एनर्जीज़ को जो इस कायनात में मौजूद है, जो अल्लाह ने रखे कांस्टेंट है, ना उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने फ़ायदे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इससे पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। वहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास वाटर है, जब हम इस वाटर को किसी हाइट पे रखते हैं, किसी टैंकी में, टैंकी को किसी हाइट पे रखेंगे या किसी डैम है वो भी किसी हाइट पे होगा, देन दिस वाटर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। और जो इसमें ये एनर्जी है रखी है अल्लाह ने, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ना हम वाटर में कोई और एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। वाटर पोजेसेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ये दो एनर्जी इसमें हैं, ये अल्लाह ने रखी है इनमें, ये तो वहीं पर है। हम इनको ना इस पानी से निकाल सकते हैं और ना कोई और एनर्जी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दे आर कांस्टेंट। सो वाटर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी and both water possesses both kinetic and potential energies। जब हम इस वाटर को किसी टैंक में या किसी डैम में किसी हाइट पर रखेंगे, then this water possesses potential energy। मान लेते हम ये किसी डैम में हैं जो किसी हाइट पे हैं, then this water possesses potential energy है, खुद ब खुद इसमें क्रिएट हो जाती है, ये अल्लाह ने रखी है इसमें ये एनर्जी। फिर जब हम इसको छोड़ते हैं किसी हाइट से, इसको छोड़ते हैं किसी टनल के थ्रू, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी हमने सिर्फ यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया, ट्रांसफ़र किया फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये दोनों फॉर्म्स वाटर में होते हैं। This is the energy possessed by the body by virtue of its shape or configuration, and this is the energy possessed by the body by virtue of its motion, that is kinetic energy। Energy possessed by the body by virtue of its motion, and potential energy is energy possessed by the body by virtue of its shape or configuration। and यहाँ पर हमने जब डैम में पानी रखा था, then the water possesses potential energy। जब उसको हमने फिर एलाउ किया किसी टनल में से गुजरने के लिए, then the potential energy of water is converted into the kinetic energy। So here we only transfer this potential energy into kinetic energy, converted the potential energy into kinetic energy। हमने खुद ये क्रिएट नहीं की ये एनर्जी, सिर्फ या ना डिस्ट्रॉय कर सके, सिर्फ हमने कन्वर्ट किया। और फिर यहाँ पर हम कोई टर्बाइन रखते हैं, मान लीजिए ये टर्बाइन है। जब यहाँ से वाटर आता है तो इस टर्बाइन को ये रोटेट करता है, तो ये टर्बाइन रोटेट होता है इस एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। जो वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हमने क्या किया, उससे हमने इस टर्बाइन को रोटेट किया। और ये टर्बाइन जो होता है इसके ऊपर एक कंडक्टर होता है और उस पर एक कॉइल लगी हुई होती है। तो ये हम, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये हम जानते हैं जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल को रोटेट करेंगे
तो उस कोयल में एक करंट इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पैदा हो गई, ये हम यहाँ से निकालते हैं बाहर, तो अपने हमारे घरों तक पहुँचते हैं। तो फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इससे हम हीटिंग में भी कन्वर्ट करते हैं, यानी हीटर्स में लगाएंगे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या इस पर हम रेडियो चलाएंगे या ये लाउड स्पीकर चलाएंगे यानी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या इस पर हम बल्ब्स चलाएंगे तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या इससे हम फैन्स चलाएंगे यानी फिर ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, यानी यहाँ से हमने मैकेनिकल एनर्जी से ही स्टार्ट किया था पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसकी दूसरी फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हमने किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा यहाँ पर की, और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी से हमने हीटर्स चलाए तो यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, या इससे हमने बल्ब ग्लो हो गई इसे यानी इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, या इससे हमने लाउड स्पीकर्स चलाए तो उससे हमने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया, या इससे घर में हमने फैन चलाए तो यानी इसको फिर से वापस काइनेटिक एनर्जी में यानी मैकेनिकल एनर्जी में फिर से वापस लाए। यहाँ से हमने क्या देखा, हम सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी यहाँ हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम खुद इस फैन को नहीं चला सकते हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना है, और वो हमने किससे पैदा की, वाटर की मैकेनिकल एनर्जी से यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से। तो फिर वहाँ से टरबाइन चला, उससे हमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किए डिफरेंट फॉर्म्स में, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड ऑल्सो मैकेनिकल एनर्जी, यानी जब हमने मोटर चलाया या हमने फैन चलाए इनको फिर से और एनर्जीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं और एनर्जी ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका प्रूफ देते हैं। So proof of law of conservation of energy, proof of law of conservation of energy। तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी लेंगे, उसका प्रूफ देंगे। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम सपोज करेंगे हमारे पास यहाँ पर कोई बॉडी है ऑफ मास है, किसी पोजीशन ए पे है, तो ये ड्रॉप हो गई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ये पोजीशन बी पे पहुँच गई ये बॉडी, वही मास एम, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर ग्राउंड पे आ गई, यहाँ पर ग्राउंड पे आ गई, तो यहाँ पर हम कहते हैं इसकी पोजीशन सी है ऑफ सेम मास। पहले ये बॉडी कहाँ पर थी, ए पे थी, फिर जब ये हमने उसको वहाँ से छोड़ा, हमने कहा ये पॉइंट बी पे पहुंची, और फिर वहां से फिर से हमने इसको छोड़ा तो कहां पर पहुंची, पॉइंट सी पे। तो हम कह रहे हैं ए से सी तक जो हाइट है से दैट इज एच। सो ए इज एट ए हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। तो ए की हाइट कितनी है, एच फ्रॉम द ग्राउंड। और हम कहते हैं ए और बी के दरमियान जो हाइट है, ए और बी के दरमियान जो हाइट है दैट इज एक्स, या डिस्टेंस ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। मगर ए और सी के दरमियान कितनी डिस्टेंस थी, एच, तो बी और सी के दरमियान कितनी डिस्टेंस होगी, देन एच माइनस एक्स। दिस डिस्टेंस इज देन एच माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें एच है। अगर इन दो को हम ऐड करेंगे यानी ए बी प्लस बी सी दैट इज ए सी। ए सी इज नथिंग बट
اے بی پلس بی سی. تو اے بی ہمارا جو ہے وہ ہم نے ایکس دیا اور بی سی ہمارا جو ہے ایچ مائنس ایکس لیا. ایکس ایکس کینسلز دیٹ از ایچ. اور وہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا اے سی از اکول ٹو ایچ. سو دیٹ مینس بی سی از ایچ مائنس ایکس اف اے بی از ایکس. تو اب ہم اس پوائنٹ پہ بھی ہم انرجی نکالیں گے. ٹوٹل انرجی ہماری کیا ہوگی. یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ہماری ٹوٹل انرجی کیا ہوگی. یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ہماری ٹوٹل انرجی کیا ہوگی. یعنی یہاں پر بھی ہم کائنیٹک اور پوٹینشیل انرجی نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا we will find the conservation of mechanical energies. یعنی یہاں پر ہم دیکھیں گے کیا کائنیٹک انرجی ہوگی, کیا پوٹینشیل انرجی ہوگی. یہاں پر کیا کائنیٹک انرجی ہوگی, کیا پوٹینشیل انرجی ہوگی. اور یہاں پر کیا کائنیٹک انرجی ہوگی, پوٹینشیل انرجی. اصل میں ہم نے اس باڈی کو یہاں سے ڈراپ کیا اور یہ یہاں پر پہنچ گیا اور ہم نے یہاں پر خود ایک پوائنٹ لیا, دیکھا یہاں پر اس کی کیا انرجی ہو سکتی ہے اس پوائنٹ پہ. یہ تو ابھی چل ہی رہی ہے. اور جب یہاں پر ہم دیکھیں گے, یہاں پر جب ہم نے باڈی رکھی تو یہاں پر یہ ریسٹ میں تھی. تو یہاں پر جو اس کی ویلاسٹی ہوگی, ویلاسٹی آف باڈی ہیئر از 0. اور یہاں پر اس کی ہائٹ ایچ ہے. تو یہاں پر اس کی ویلاسٹی ہے, اس کی ویلاسٹی ہے. مگر پھر جب ہم نے کہا یہاں سے, تو یہاں پر جب ہم نے سٹارٹ کیا تو یہاں پر پھر انیشل ویلاسٹی 0 ہوگی. اس کی فائنل ویلاسٹی تو کچھ نہ کچھ ہے. اور پھر جب یہاں پر دیکھیں گے, یہاں پر بھی اس کی ویلاسٹی ہے مگر اس کی ہائٹ 0 ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ پہ ہے, یہ کسی ہائٹ پہ نہیں ہے. تو ہم ان تینوں پوائنٹس پہ انرجیز نکالنے کی کوشش کریں گے. Let us suppose m be the mass of the body held at height of h from the ground. تو at point A کی بات کریں گے. at point A, تو point A پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انرجی کیا نکلیں گے. We say A is at a height of h from the ground. تو ایک پر ہم دیکھیں گے, ہم نے کہا باڈی کی ماس ہے, باڈی کا ماس ہے m. تو اور یہاں پر A پہ جو باڈی ہے یہ ریسٹ پہ ہے. ایٹ A باڈی از be at rest. یہاں پر یہ ریسٹ پہ ہے, دیئر فور اس کی ویلاسٹی جو ہوگی وہ 0 ہوگی. دیئر فور V is equal to 0. So we will find the kinetic energy at point A. kinetic energy کا ہم فارمولا جانتے ہیں, half of mv square. مگر یہاں پر کوئی بھی ویلاسٹی نہیں ہے اس باڈی کی پوائنٹ A پہ. So V is equal to 0. So it is 1/2 of m. V is 0, 0 square, 0 into anything that is 0. So at point A, kinetic energy is equal to 0. So at point A, what is potential energy? Potential energy کا formula ہم جانتے ہیں, PE is mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height. اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے point A پہ, mass of the body is m and g is acceleration due to gravity کیونکہ height ہم زیادہ large نہیں مانتے ہیں, and h is the height of the body. So here potential energy is mgh کیونکہ height یہاں پر h ہے, g is acceleration due to gravity and m is the mass of the body. So therefore total energy, تو total energy کیا ہوگی. total energy at point A, at point A سے ہم وہ کہتے ہیں E1. سو ہمارا E1 کیا نکلے گا, kinetic energy plus potential energy, which implies that E1 is equal to kinetic energy ہمیں کیا ہے یہاں پر 0 ہے اور potential energy ہمارا کتنا ہے mgh. So total energy is mgh. So total energy at A is mgh. So our E1 is mgh. تو اب پوائنٹ بی کی بات کریں گے. ایٹ پوائنٹ بی, تو جب پوائنٹ بی کی بات کریں گے تو یہاں پر تو اس کی کوئی ویلاسٹی ہوگی. انیشل ویلاسٹی از 0 بٹ فائنل ویلاسٹی از, تو ہم سپوز کریں گے لیٹ V1 be the final velocity of body
ایٹ بی، کیونکہ انیشل ویلاسٹی یہاں پر 0 ہے، کیونکہ یہاں سے ہم باڈی کو چھوڑ رہے ہیں، تو انیشل ویلاسٹی 0. فائنل ویلاسٹی جب باڈی یہاں سے یہاں پر پہنچ گئی تو اس وقت اس کی فائنل ویلاسٹی ہم نے کہا v1 ہے. یہاں پر ساری ویلاسٹی 0 تھی کیونکہ یہ ریسٹ میں تھی، تو ریسٹ میں کوئی بھی ویلاسٹی نہیں ہوتی. انیشل ویلاسٹی 0، تو جب وہ ریسٹ میں ہے تو اس کی فائنل ویلاسٹی تو بنے گی ہی نہیں کیونکہ وہ وہیں پر رہے گی، اسی پوزیشن پہ تھی. تو یہاں پر انیشل فائنل ساری ویلاسٹی 0 تھی. جب ہم نے اس کو چھوڑا سو انیشل ویلاسٹی تو 0 ہے کیونکہ ریسٹ پہ جب یہ موومنٹ کی تو یہاں پر اس کی کوئی ویلاسٹی بن گئی، ہم نے کہا v1. So let v1 be the final velocity of the body. So that is v is equal to v1. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. Therefore kinetic energy at point B تو اس کے لیے ہوتا ہے 1/2 mv half of mv square. مگر اس سے پہلے ہم v1 کا ویلیو نکالنے کی کوشش کریں گے. وہ دیکھیں we know، ہم جانتے ہیں v square minus u square is equal to 2as. Third equation of motion. Kinematics میں پڑھے ہیں ہم نے equations of motion. This is third equation of motion. V is the final velocity. So here at point B, final velocity is v1. So v square minus. اور initial velocity کیا تھی؟ کیونکہ باڈی ہم یہاں سے ریلیز کر رہے ہیں. So our initial velocity is 0. 2. A is the acceleration. مگر یہاں پر جب ہم باڈی کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پر کون سی ایکسلریشن ہوتی ہے؟ acceleration due to gravity, that is g. And s is the distance. So distance from A to B، کیونکہ یہ باڈی A سے چھوڑی ہم نے اور B پہ پہنچی، تو distance between A اور B ہم نے کتنا لیا تھا؟ x. So our s is here x. So which implies that v1 square is equal to 2gx. تو یہ ہمارا v1 square کا ویلیو ہے. اب ہم کائنیٹک انرجی نکال سکتے ہیں. therefore کائنیٹک انرجی ایٹ پوائنٹ B کی بات کر رہے ہیں. کائنیٹک انرجی ہمیشہ ہوتا ہے mv square، مگر B پہ ہم نے ویلاسٹی کہی v1. v is equal to v1 which implies that kinetic energy is equal to half of m تو m ہی ہے مگر v1 square، ابھی ہم نے v1 square کا ویلیو نکالا 2gx. 2 and 2 cancels which implies that kinetic energy is equal to mgx. یہ ہمیں پوائنٹ B پہ ہمیں نکلا کائنیٹک انرجی. تو اسی پوائنٹ پہ ہم پوٹینشیل انرجی نکالنے کی کوشش کریں گے. پوٹینشیل انرجی ہوتا ہے mgh. m تو m ہی ہے، g تو g ہے، مگر h مینس ہائٹ، کس ہائٹ پہ ہے؟ اگر ہم پوائنٹ B دیکھیں گے وہ کس ہائٹ پہ ہے گراؤنڈ سے. یہاں پر پوائنٹ A جب ہم نے دیکھا وہ دیکھا تھا گراؤنڈ سے کس ہائٹ پہ ہے، ہائٹ h پہ تھا. اور یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ B جو وہ گراؤنڈ سے کس ہائٹ پہ ہے، h مائنس x سے. تو یہاں پر h ہوگا h مائنس x. ہائٹ از ہیئر h مائنس x. So potential energy is equal to mg into h. یہ بن گیا mgh minus mgx, that is mgx. Therefore total energy TE means total energy سے E2 ہم کہہ رہے ہیں at point B کی بات کر رہے ہیں, that is kinetic energy plus potential energy, which implies that E2 is equal to kinetic energy ہماری ہے mgh اور ہماری potential energy ہے plus mgh minus mgx. kinetic energy ہماری تھی mgx plus potential energy ہے mgh minus mgx plus mgx cancel. So our E2 is mgh. تو ہمارا E1 بھی mgh ہی نکلا تھا. جب پوائنٹ A پر ہم نے بات کی تھی وہاں پر جو ہمیں انرجی نکلی تھی, یہاں پر انرجی ہمیں نکلی تھی mgh اور یہاں پر ہمیں کیا انرجی نکلی mgh. ٹوٹل انرجی کائنیٹک پلس پوٹینشیل انرجی mgh نکلا اور یہاں پر بھی ہمیں E2 mgh نکلا. تو اب پوائنٹ C کی بات کریں گے. ایٹ پوائنٹ C, تو پوائنٹ C کی جب بات کریں گے تو یہاں پر تو کوئی کائنیٹک انرجی ہوگی کیونکہ ہم باڈی کو یہاں سے چھوڑ رہے ہیں, تو انیشل ویلاسٹی اس کی 0 ہے اور فائنل ویلاسٹی یہاں پر ہوگی سے یہاں فائنل ویلاسٹی v2 ہے. تو پہلے v2 نکالنے کی
کوشش کریں گے. سو ایٹ پوائنٹ سی پر اب انرجی نکالنے کی کوشش کریں گے, ٹوٹل انرجی. تو ہم سپوز کریں گے لیٹ V2 be the final velocity at point C. ٹھیک ہے, we know V square minus U square is equal to 2AS, third equation of motion. Kinematics میں پڑھا ہے. Here V is final velocity, that is V2, so V2 square. Initial velocity کیونکہ A سے ہم drop کر رہے ہیں, initially body at rest, so U is 0. 2A is the acceleration due to gravity here, that is G, and S is the distance from C to A, جہاں پر initially body ہے, یعنی ground سے لے کر یہاں تک. تو یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس کیا ہے, یہاں سے یہاں تک وہ ڈسٹنس h ہے. C سے A تک ڈسٹنس, جب ہم نے یہاں کی بات کی B سے, تو ہم نے کہا تھا B سے A تک کیا ڈسٹنس ہے, وہ ہم نے x لیا تھا جب ہم نے کائنیٹک انرجی کی بات کی تھی. جب ہم نے پوٹینشیل انرجی کی بات کی تھی, اس وقت ہم نے کہا تھا B کس ہائٹ پہ ہے. یہ یاد رکھیے, جب ہمیں کائنیٹک انرجی نکالنی ہو کسی بھی باڈی کی, فار ایگزامپل یہاں پر اس باڈی کی, تو ہم دیکھیں گے یہ کس جگہ ہے, اس پوائنٹ سے جس پوائنٹ سے ہم نکالنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر تو اسی پوائنٹ سے, تو یہاں پر اس کی کائنیٹک انرجی میں کوئی ہائٹ نہیں تھی. یہاں پر ہائٹ بھی اس وقت بھی زیرو ہے, یعنی ڈسٹنس بھی زیرو تھی اور ویلاسٹی بھی زیرو تھی. جب ہم پھر اس کی بات کر رہے تھے پوائنٹ بی کی, پھر ہم کہتے تھے جب کائنیٹک انرجی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں انیشل ویلاسٹی ہے, یہاں فائنل ویلاسٹی, ان دو کے درمیان ڈسٹنس کیا ہے, وہ ایکس تھی. اب جب یہاں سی پر ہم کائنیٹک انرجی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں سی اور اے کے درمیان کیا ڈسٹنس ہے, سی اور اے کے درمیان ڈسٹنس ایچ ہے. اور پھر جب پوٹینشیل انرجی کی بات کی تھی یہاں پر, تو ہم نے کہا یہ کتنی ہائٹ پہ ہے گراؤنڈ سے. تو جب بی پہ ہم نے بات کی تھی پوٹینشیل انرجی کی, پھر ہم نے کہا بی گراؤنڈ سے کتنی ہائٹ پہ ہیں, وہ ایچ مائنس ایکس تھا, وہی ہم نے لیا تھا یہاں ایچ مائنس ایکس. تو پھر جب سی کی بات کریں گے پوٹینشیل انرجی میں, پھر دیکھیں گے گراؤنڈ سے کس ہائٹ پہ ہے. اور کائنیٹک انرجی میں دیکھنی ہوتی ہے ڈسٹنس, کہ اس کی ڈسٹنس پہلے انیشل پوائنٹ سے, جو انیشل پوائنٹ میں جہاں پر انیشل ویلاسٹی تھی, جو ہم پر ریسٹ تھی باڈی, جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا, وہاں سے اس کی ڈسٹنس کیا ہے. بی کی ڈسٹنس اے سے ایکس تھا, اور بی کی ڈسٹنس سی سے, سوری اے کی ڈسٹنس سی سے, یعنی سی کی ڈسٹنس اے سے کتنا ہے ایکس, تو ایس یہاں پر ایچ آئے گا. سو V2 سکوائر از اکول ٹو 2GH, یہ ہمارا V2 نکلا. سو دیئر فور کائنیٹک انرجی آپ نکال سکتے ہیں. کائنیٹک انرجی کا فارمولا 1/2 mv سکوائر, ہمارا V یہاں V2 ہے, سو اٹ از 1/2 m. V2 is 2GH, 2 cancel, so it is mgh, یہ نکلی کائنیٹک انرجی. کائنیٹک انرجی ایٹ پوائنٹ سی. اب پوٹینشیل انرجی نکالیں گے پوائنٹ سی پہ, کیا ہوگی. Now potential energy at point C, that is mg, mass of body, that is mg is the acceleration due to gravity. اب C دیکھیں گے گراؤنڈ سے کس ہائٹ پہ ہیں. C گراؤنڈ سے کس ہائٹ پہ ہے, کسی ہائٹ پہ نہیں ہے, تو گراؤنڈ پہ ہی ہے, تو یہاں ہائٹ زیرو آ جائے گی. So PE is equal to mg into 0, that is 0. Therefore total energy at point C, say E3 is equal to kinetic energy plus potential energy, implies that E3 is equal to kinetic energy is mgh, potential energy is 0, which implies that E3 is equal to mgh. تو یہ ہمارا ٹوٹل انرجی نکلی کہاں پر, ایٹ پوائنٹ سی. تو ایٹ پوائنٹ سی پہ بھی ہماری ٹوٹل انرجی mgh ہے. تو اے پہ کیا کون سی انرجی نکلی تھی, ٹوٹل انرجی mgh, کائنیٹک پلس پوٹینشیل انرجی mgh. بی پہ کائنیٹک پلس پوٹینشیل کتنی نکلی mgh, اور سی پہ بھی کیا نکلی mgh. تو تینوں پوائنٹس پہ جو ہم نے انرجی دیکھی وہ سیم ہے, ٹوٹل انرجی. تو ٹوٹل انرجی ایٹ پوائنٹس A, B and C are same.
So we can say therefore E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to mgh. ہر ایک پوائنٹ پہ ہماری جو یہ انرجیز نکلی یہ سیم نکلی. So hence it is clear that the total energy of the body at all positions remains constant. تو ہم کہہ سکتے ہیں تمام پوزیشنز پہ جو باڈی یہ جو انرجی ہے اس باڈی کی وہ کانسٹنٹ رہی ہے. یہ ایک ہی باڈی تھی جب ہم نے اس کو چھوڑا تھا تو ہم نے کہا اس پوائنٹ پہ ہم دیکھیں گے اور یہ گراؤنڈ پہ اس کی انرجی کیا ہوگی. تو تینوں پوائنٹس پہ یہاں پر تو ریسٹ پہ تھی, یہاں پر ہم نے دیکھی کائنیٹک انرجی کیا ہے, پوٹینشیل انرجی کیا ہے, تو ٹوٹل انرجی mgh نکلا. یہاں پر بھی ہم نے کائنیٹک انرجی نکالی, پوٹینشیل انرجی نکالی تو ٹوٹل mgh نکلا. یہاں پر بھی ہم نے کائنیٹک انرجی نکالی, پوٹینشیل انرجی نکالی تو وہ بھی mgh نکلا. تو ہم نے دیکھا یہاں E1 انرجی کہا, یہاں ٹوٹل انرجی ہم نے E2 کہا, یہاں ٹوٹل انرجی ہم نے E3 کہا, تو ہمیں نکلا E1 is equal to E2 is equal to E3, وہ سب mgh کے برابر ہے. So we say that the total energy of the body at all the positions remains constant. تو یہ کانسٹنٹ ہے. تو یہاں پر جو پوائنٹ A پہ تھا یہ پیورلی پوٹینشیل انرجی تھی, اور پوائنٹ B پہ جب ہم نے دیکھا یہ پارشلی کائنیٹک انرجی اور پارشلی پوٹینشیل انرجی تھی. کائنیٹک پلس پوٹینشیل دونوں کچھ نہ کچھ تھی, اور یہاں پر پیورلی کائنیٹک انرجی تھی کیونکہ یہاں پوٹینشیل انرجی زیرو تھی اور یہاں پر کائنیٹک انرجی زیرو تھی. یہاں پر دونوں انرجیز تھی, مگر جب ٹوٹل انرجی ہم نے تینوں پوائنٹس پر نکالے تو وہ کانسٹنٹ تھی ہر جگہ. So we can say the energy can be neither created nor destroyed but transferred from one form to another form. This proves the law of conservation of energy. Here we prove in mechanical energy. So this is the conservation of law of mechanical energy.